الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ محترم حاضرین، جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ملک ہندوستان ایک قدیم علاقہ ہے، دنیا میں ایک معروف اور ایک ایسی جگہ ہے جس کی تاریخ میں اسلامی تاریخ بہت زیادہ نمایاں ہے۔ ایک ایسا ملک، ایسا علاقہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لوگوں کو اسلام کی بشارتیں مل گئی تھی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے اس ملک کے الگ الگ خطے میں اسلام پھیلنے لگا۔ یہ اسلام پھیلتے پھیلتے اس ملک کے تقریباً ہر ریاست میں، ہر ضلع میں، ہر شہر میں، اور ممکن ہے کہ تقریباً گاؤں میں، بہت کم ہی ایسے گاؤں ہو سکتے ہیں جہاں پر اسلام نہ ہو یا مسلمان نہ ہو، لیکن کوئی شہر خالی نہیں ہے، کوئی ضلع یا کوئی ریاست ایسی خالی نہیں ہے۔ تمام کی تمام جگہوں پر الحمدللہ اسلام پھیل چکا ہے، لوگوں کو اسلام کی حقانیت کا علم ہونے لگا ہے۔ جیسے جیسے یہ اسلام پھیلتا رہا، اس کی ترقی ہوتی رہی، ویسے ویسے اسلام سے نفرت کرنے والوں کا غصہ بڑھتا رہا، ان کے دلوں کے اندر بغض اور نفرت، عداوت یہ پروان چڑھنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، ایک اسلام اور دوسری طرف کفر، ان دونوں کا آپسی ٹکراؤ شروع ہو گیا، اور پھر غلبہ ان کو حاصل ہونے لگا۔ جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تعداد ہے، سرکار ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، جن کے پاس ساری ہر طرح کے وسائل رہے، جن کے پاس ہر طرح کی قوتیں رہی، ان لوگوں نے ہمیشہ مسلمانوں پر حملہ کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، کبھی ذہنی طور پر تو کبھی جسمانی طور پر، تو کبھی ان کے گھروں پر حملہ کر کے، کبھی ان کی تجارتوں کو برباد کر کے، کبھی ان کے محلے اور بستیوں کو اجاڑ کر، تو کہیں ان کو تعلیم میں کمزور کر کے، اور کہیں ان کے علاقے میں بیماریاں پھیلا کر دواخانے، ہاسپٹل، علاج کی چیزیں یہ کم کر کے، جیسے ممکن ہوا، جس طرح سے بھی ان کے ہاتھ میں ان کو جس طرح کے وسائل ملتے رہے، وہ تمام وسائل انہوں نے استعمال کر لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ اسلام بڑھتے ہی رہنے والا ہے، اسلام پھیلتے رہنے والا ہے، اسلام کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ اسلام یہ آسمان و زمین بنانے والے کا نظام ہے، یہ رب العالمین کا قانون ہے۔
یہ سارے جہاں کے مالک کا قانون ہے، یہ دنیا کے بادشاہ کا قانون ہے۔ بھلا دنیا ہو، دنیا میں انسان ہو، اور اس دنیا پر اس دنیا کے بادشاہ کا قانون نہ نافذ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج نہیں کل کوئی نہیں کوئی دوسرا، کوئی نہ کوئی اس طرح سے کہیں نہ کہیں اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا۔ اور جہاں اس ملک کے اندر مایوس کرنے والی خبریں آتی ہیں، جیسے ابھی قریب میں میوات کا علاقہ، جہاں مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ہوا، کئی بستیاں چھوڑ کر مسلمانوں کو الگ الگ شہروں کی طرف منتقل ہونا پڑا۔ ایک گاؤں ایسا تھا کہ جس گاؤں کے تقریباً 150 گھروں کو مسمار کر دیا گیا، 150 گھروں کو مکمل طور پر نقصان پہنچایا گیا۔ یہ مسلمانوں کی آبادیاں، دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑی تباہی، ملک جیسے کہ ویسے چل رہا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے صبح کی تھی، آج بھی ایسے ہی ہم صبح کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے ہمارا دن گزرتا تھا، آج بھی ہم ویسے ہی دن گزار رہے ہیں۔ بہت کم خبریں ہمیں ملتی ہیں، اور مل جائیں تو بہت کم ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہم جس نعمت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو امن دیا ہے، جس محلے میں، جس بستی میں، جس علاقے میں، جس شہر میں رہتے ہیں، اس امن پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امن کو خراب کرنے کی دعوت کوئی اگر دیتا ہے تو وہ اس وقت کا بہت بڑا مجرم ہوگا۔ جو اپنی بستی کے، اپنے محلے کے امن کو خراب کرنے کی دعوت دیتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کئی انسانوں کی جانوں کا نقصان ہوگا، اور یہ سب کا بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ تو اگر کہیں ہم امن سے ہیں تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر یہ امن ہمیشہ باقی رکھے۔ لیکن کبھی کبھار جہاں ہم کسی جگہ ہم رہتے ہیں، امن سے ہماری زندگی گزرتی ہے، تو ایسے علاقوں کی خبریں بھی ہمیں لینی چاہیے۔ جن علاقوں پر اس طرح کے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، کل رات تک کے جو اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چھت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، آج صبح انہیں اپنے گھر کی چھت نصیب نہیں ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، بچے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، نہ جانے انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اچانک گھر کے تمام لوگوں کو لے کر بھاگ جانا پڑے، گھر کے تمام افراد کو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، سب کو لے کر نکل جانا پڑے کسی ایسی جگہ پر جہاں چھت نہیں، جہاں رہنے کے لیے جگہ نہیں، کیا حال ہوگا آدمی کا؟ ہم تو جہاں گھر ہے وہاں پریشان ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھاتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہے، بیڈ روم سے حمام تک لانا ہے، حمام سے بیڈ روم تک لے جانا ہے، اتنی خدمت کرتے کرتے ہم پریشان ہیں۔ لیکن اگر ایسے گھرانے کو اگر اچانک یہ کہہ دیا جائے کہ فوری یہاں سے نکلنا ہے اور بھاگنا ہے یہاں سے ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ آدمی اپنے بوڑھے باپ کو کیسے سنبھالے گا؟ وہ بوڑھی ماں کو کیسے لے جائے گا؟ وہ اپنی بیوی کو کیسے، وہ حجاب، وہ پابندیاں، وہ ساری باتیں وہ کیسے اس کا اہتمام کر سکے گا؟ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ سب کو کیسے سنبھال کر وہاں سے لے جائے گا؟ اور کہاں لے جانا ہے، کہاں اسے بٹھانا ہے، کہاں ان کو رکھنا ہے؟ سامان تو پورا گھر میں رہ گیا، پیسہ سارا گھر میں رہ گیا، جتنی چیزیں تھیں جو آرام و آسائش کے لیے تھی سارے گھر میں رہ گئی، لوگوں نے لوٹ لیا، کسی نے چوری کر لیا، کسی نے جلا دیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اٹھا کر لے کر بھاگ گئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ہماری آنکھوں کے سامنے الماریاں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کچن کے برتن اٹھا کر لے جا رہے ہیں، گھروں کا سامان فرنیچر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور نعرے لگا رہے ہیں، دھرم کا نعرہ لگا رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس ملک میں اب چوریوں کی داستانیں بہت ہونے لگی ہیں۔
ایک زمانہ تھا جب صرف لڑائیاں ہوتی تھیں، لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے، لیکن اب حملے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس قوم کو مسلم گھرانے، مسلم دکانوں کی چوریوں کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جہاں حملہ کرو پورا مال لوٹنا ہے، وہاں کے زیورات، وہاں کا سونا، وہاں کے پیپر، وہاں کی الماریاں، وہاں کا بستر، وہاں کا برتن سب لوٹ کے لے جاؤ۔ چوریوں کی باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک غریب آدمی ایک ہی رات میں کروڑ پتی بن جاتا ہے چوریاں کر کے۔ مسلمانوں پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کے گھر لوٹے جا رہے ہیں، گھروں کا سامان چوری ہو رہا ہے، ان کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کا بستر، ان کے کپڑے لوٹے جا رہے ہیں، سب کچھ چھینا جا رہا ہے، اور مسلمان پھر اپنے سب کچھ چھوڑ کر بس اللہ 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 کہتے ہوئے کسی اور جگہ جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ یہ کون سا وقت آ گیا میرے اوپر، ہم نے تو باپ دادا کے زمانے سے یہ گھر بنا کے رکھا تھا، یہ زمینیں خریدی تھی، یہ محل بنایا تھا، ہم نے اپنے بچوں کے لیے مستقبل کا ایک بہترین محل تعمیر کیا ہوا تھا، اب سب لٹ چکا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پولیس دیکھ رہی ہے، سرکار دیکھ رہی ہے، وزیر اعلیٰ دیکھ رہا ہے، وزیر اعظم دیکھ رہا ہے، جتنی تنظیمیں سب دیکھ رہے ہیں، لیکن سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں اس ظلم پر اور اس ظلم کرنے والے لوگوں پر۔ کوئی ان ظالموں کو پکڑنا نہیں چاہتا، کوئی ان مظلوموں کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلومین کے بارے میں کہا، مظلوموں، دنیا تو تم پر ظلم کرے گی، دنیا ظلم کرتے رہے گی، جو لوگ ظالم ہیں جب تک کہ وہ ظلم نہیں کرتے ظالم کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن یاد رکھنا یہ ظلم کرنے والا ظالم بہت بری موت مرنے والا ہے، بہت برا انجام ہونے والا ہے اس شخص کا، چاہے جو بھی انسان ہو، ظالم ہوتا ہے، چاہے اس کا دھرم اسلام ہو، چاہے اس کا دھرم کوئی اور ہو، ظالم جو بھی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، ظالم کو دنیا زمین پناہ نہیں دے گی، ظالم کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے یحییٰ بن خالد البرمکی کا۔ ایک زمانے میں بڑے حاکم ہوا کرتے تھے، حکومت ملی اور یحییٰ پر ظلم کرنے لگے، لوگوں کو ستانے لگے۔ ہر بڑے کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظالم کے اوپر کسی دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ یہ حکومت کرنے والے یحییٰ بن خالد برمکی، انہیں گرفتار کر لیا گیا، جیل کے سلاخوں میں بند کر دیا گیا۔ رات کی تاریکی تھی، یحییٰ بن خالد برمکی کے سامنے ان کا بیٹا آیا، وہ کہتا ہے، بابا جان، وہ زمانہ کیسے تھا؟ کل تک کہ ہم تو عیش و آرام میں تھے، بڑا محل تھا، ہماری حکومت ہوا کرتی تھی، اور آج ایک تاریک اندھیرے کمرے میں اور آپ بند پڑے ہیں، نہ سونے کے لیے بستر ہے، نہ اوڑھنے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی کھانا ہے، ایسی مجبوری کی زندگی، بھلا آخر ایسا ہوا کیسے اتنی جلدی تبدیلی آ گئی ہماری زندگی کے اندر؟ تو یحییٰ بن خالد برمکی کہنے لگے کہ ہم نے لوگوں پر ظلم کیا، ہم نے لوگوں پر ظلم کیا، مظلومین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ہم ان سے غافل رہے، لیکن رب العالمین ان سے غافل نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین نے رات کی تاریکی میں ان مظلومین کی دعا کو سن لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم تاریک کمرے میں آ کر بند ہو گئے۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، کسی بھی علاقے میں ہوں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، ظالموں کے انجام کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ان کے ٹھکانے تک پہنچا دیں۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کی زندگی آج تک اجاڑی ہیں، ایک مہینہ نہیں گزرتا کہ پھر دوسرے مہینے میں کسی جگہ کی خبریں آ جاتی ہیں، ایک سال نہیں گزرتا کہ دوسرے سال کسی نئے شہر میں دنگے ہونے لگتے ہیں، ایک تہوار نہیں گزرتا کہ دوسرے کسی تہوار میں کسی جگہ پتہ چلتا ہے
پورا بازار جلا دیا گیا، مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، ان کے خاندان کو کمتر کر دیا جا رہا ہے، ان کی آنے والی نسلوں کے آنکھوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ وہ بچے دیکھ رہے ہیں میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے مارا گیا، میری ماں کے ساتھ میرے آنکھوں کے سامنے برا برتاؤ کیا گیا، میں جس گھر میں کھیلتا تھا اس گھر کو میرے سامنے جلا دیا گیا۔ یہ بچے، یہ چھوٹے معصوم بچے، یہ کیسے بڑے ہوں گے؟ جو مناظر انہوں نے دیکھے ہیں، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ کیا ان کے دلوں، ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ کیا یہ سوچیں گے؟ مسلمان ہیں، بس مسلمان ہیں، اسلام ہے ان کے پاس، اسلام ہے ان کے پاس، اسی لیے ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ کوئی آتنکوادی دہشت گرد نہیں ہے، یہ سچے پکے اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں، یہ دنیا کے وفادار لوگ ہیں، یہ اپنے مالک کے وفادار لوگ ہیں، یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے مالک کے وفادار ہیں۔ اس وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے، اور جو دہشت گرد ہیں، جو مجرم ہیں، جو باغی ہیں، جو فسادی ہیں، جو دنگائی ہیں، جو نہ حاکم کو مانتے، نہ ملک کو مانتے ہیں، نہ رب العالمین کو مانتے ہیں، نہ اپنے مالک حقیقی کو مانتے ہیں، ان کے پاس تکبر آ گیا ہے، ان کے پاس گھمنڈ آ گیا ہے، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی تعداد انہیں نشے میں چور کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بہت جلد ہے وہ تبدیلی، وہ بدلاؤ، وہ آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر پلٹنے والی چیزیں بہت جلدی ہونے والا ہے، اس میں دیر نہیں لگے گی۔ جتنا ظلم بڑھتا چلا جائے گا، جتنا ظلم بڑھتا چلا جائے گا، ظالم کا خاتمہ اتنی ہی تیزی سے ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا، انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا۔ ظلم جہاں جہاں بڑھے گا، جتنا تیزی سے بڑھے گا، ظالم کا خاتمہ اتنی تیزی سے ہونے والا ہے۔ ہم نے تو فرعون کو بھی دیکھا، فرعون کی قوت، اس کا ظلم، اس کی بربریت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو اس نے تہس نہس کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا، جس راستے پر وہ چل پڑا ہے پوری قوم کو تباہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن جس راستے سے وہ گیا اس راستے سے پھر زندگی میں کبھی واپس نہیں آ سکا، کبھی واپس نہیں آ سکا۔ جب اس طرح سے یہ ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، تو مسلمانوں کو کبھی اپنے آپ کو تسلی دینا چاہیے، مسلمانوں کو کبھی اپنے آپ کو تسلی بھی دینی چاہیے۔ یہ اخبارات پڑھ کے، یہ ٹیلی ویژن کھول کر یہ مایوس اور پریشان اور ہائے کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مسلمانوں کو یہ واقعات پڑھ کر تسلی دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت کرنے والے لوگ ہو، رب کے وفادار ہو، اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ۔ رب سے دعائیں کرتے رہو، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں کثرت سے دعائیں کرنے کی کوشش کرو۔ جو انسان جتنا متقی اور پرہیزگار ہے، ہمارے بزرگ افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقام تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اس ہندوستان کے کئی نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہیں، ان کی بچپن سے لے کے ان کے بڑھاپے تک کتنی تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں، ان کے سامنے ان کی نسلوں کا مستقبل ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہوئے گزارے کہ اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بنا، ہمارے بستیوں کا مستقبل اچھا بنا دے، ہماری بستیوں کا مستقبل، ہمارے بستیوں میں امن قائم کر دے، اور جو ظالم ہیں ان ظالموں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے انہیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے دعائیں مانگنے میں ان دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ان دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک کہ یہ دو مذہب، ایک طرف توحید ہے دوسری طرف شرک ہے، ایک طرف توحید ہے دوسری طرف کفر ہے، جب تک کہ یہ قریب قریب رہیں گے تب تک کہ مسائل چلتے رہیں گے، تب تک کہ مسائل چلتے رہیں گے۔ اور جب یہ توحید کا غلبہ ہوگا امن آ جائے گا، جب یہ کفر کا غلبہ ہوگا بدامنی پھیلتی چلی جائے گی،
جب تک کہ یہ کفر کا غلبہ ہے، کافرین کا، مشرکین کا غلبہ ہے، تب تک کہ بدامنی رہے گی۔ اور جہاں توحید پر عمل کرنے والے، توحید قائم کرنے والے، ان لوگوں کا غلبہ ہوگا، کافر بھی رہیں گے، مشرک بھی رہیں گے، بدعتی بھی رہیں گے، فسادی بھی، سب رہیں گے، لیکن پورے علاقے میں، پورے خطے میں امن ہوگا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم وہ دیکھ رہے ہیں، وہ علاقے، وہ ممالک، وہ ملک جن کو ہم گلف کہتے ہیں، خلیج عرب کہتے ہیں، سعودی عرب ایک بڑی مثال ہے، قطر ہے، امارات ہیں، یہ دنیا کے ایسے مثالی ملک ہیں جہاں کہنے کے لیے تو بادشاہتیں ہیں، لیکن دنیا سے جانے والے کافر انتہائی امن کے ساتھ وہاں زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہاں اسلام کا غلبہ ہے۔ جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو مسلمان بھی امن سے ہوں گے، کافر بھی امن سے رہیں گے۔ جہاں کافروں کا غلبہ ہوگا وہاں مسلمان بھی پریشان رہیں گے اور کافر بھی برباد رہیں گے، وہاں کافروں کو بھی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، ہماری ریاستوں کو، وہ تمام علاقے جہاں مسلمان آباد ہیں، ان علاقوں کو پرامن والا علاقہ بنا دیں۔ ایسے حالات میں ابھی قریب میں ہم نے سنا، ایک بڑا پرانا واقعہ ہے، جب بابری مسجد منہدم کر دی گئی تھی، پورا ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی نظریں تھی اس پر، اس کی شروعات سے لے کے انہدام کی کارروائی تک، پھر انہدام کے بعد کے جو واقعات ہوئے، ایک مسجد کو لے کر پورا ہندوستان پریشان تھا۔ اس مسجد کو لے کر کئی جگہ، کئی علاقے میں مسلمانوں کی کئی نسلیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے جن لوگوں نے وہ کاروائیاں کی تھی، جن لوگوں نے وہ حملے کیے تھے، جو لوگ منہدم کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے، جن کے ہاتھوں میں کدال اور اس طرح کے پھوڑے تھے، جو مسجد کے ممبروں کو اور اس کے گنبدوں کو توڑنا چاہتے تھے، ان میں سے جیسے جدید خبر ہے کہ تقریباً 27 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، 27 افراد مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک وہ شخص جن کے بارے میں شاید کہ تقریباً لوگ جانتے ہوں گے، وہ شخص نہیں کہیں قریب میں ہوا بھی کرتے تھے، ہم نے بھی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ وہ شخص بابری مسجد کے اس گنبد پر کھڑے ہو کر وہاں گنبد کو توڑنے میں مدد کرتا ہے، لیکن جب وہاں سے 2 اینٹ لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے، جیسے اس کے ساتھی پہنچے تھے فخر کرتے ہوئے، جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو شہر والوں نے شاہانہ استقبال کیا تھا، پھولوں کے ہار پہنائے تھے، باجے بجائے اور ناچ گانے انہوں نے کیے تھے، لیکن جب یہ اپنے گھر پہنچا اپنے ماں باپ کے پاس اسی خوشی سے، تو ماں باپ نے کہا کہ تم نے غلط کام کیا ہے۔ شہر خوش ضرور ہے، لیکن ہم آپ کے اس کام سے خوش نہیں ہیں، ہم آپ کے اس کام سے خوش نہیں ہیں۔ اگر یہی تصور کرو کہ آپ کے مذہب کی کوئی عبادت خانہ ہو، دوسری کوئی قوم اس عبادت خانے میں داخل ہو کر اس کو توڑ دے، بتاؤ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کو اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے جرم کیا ہے، آپ نے لاکھوں انسانوں کے دلوں سے کھیلا ہے، انہیں تکلیف دی ہے، ان کو ٹھیس پہنچائی ہے، آپ کو آپ کے گھر میں استقبال نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا سبب بن گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا، اس کے والد مسلمان ہو گئے، اور پھر اس شخص نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک کہ میں زندہ رہوں گا تقریباً اس جرم کے بدلے میں 100 مسجدیں تعمیر کر کے رہوں گا، 100 مسجدیں تعمیر کر کے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسے توفیق بھی دیتا ہے، کبھی لوگوں کو ایسے توفیق بھی دیتا ہے۔ تو ظلم کرنے والے، فساد برپا کرنے والے، یہ جرائم پیشہ افراد، کبھی کبھار اس طرح سے ان کے اندر تبدیلیاں بھی آتی ہیں، مگر ہمارے لیے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ ملک میں جو اس طرح کی طاقتور قومیں ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں مناصب پر فائز ہیں، کم سے کم ان کی ہدایت کے لیے بھی ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، کیونکہ جب یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے تو ان سے بہت بڑے کام ہو سکتے ہیں، اس ملک کے اندر بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا مسلمان پریشان ہیں، مارے جا رہے ہیں،
جان بچانا ہو تو حبشہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو یہاں بچ گئے وہ ڈر ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر سے باہر نکل سکتے نہیں، باہر نکلو تو لوگ پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، منہ پر تھوکتے ہیں، انہیں پریشان کر دیتے ہیں، کہیں ننگا کر کے پیروں میں رسیاں باندھ کر گرم ریت پر گھسیٹنے لگتے ہیں۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تڑپتے تھے کہ میری دعوت پر ایمان لانے والوں کا یہ حال کیا جا رہا ہے، تو وہ دعا کرتے تھے، یا رب العالمین، اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک۔ اے اللہ، اس شہر میں دو بڑے خطرناک لوگ ہیں، اس شہر میں دو بڑے خطرناک لوگ ہیں، جن کا رعب، جن کا دبدبا، جنہیں دیکھ کر، جنہیں سن کر لوگ کانپتے ہیں۔ ایک کا نام ہے عمر بن خطاب، دوسرے کا نام ہے ابو جہل بن ہشام۔ اے اللہ، تو ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے، تو ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، پتہ چلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان کبھی کعبے کے سامنے آ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جس دن عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، نبی تو پہلے بھی پڑھتے تھے، ابھی پڑھ رہے ہیں، دیگر صحابہ جو یہاں نہیں پڑھتے تھے وہ ارقم بن ارقم کے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اب وہ کعبے کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ بعض میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے، آئے کوئی ان کو نماز سے روک کر دکھا دے، آئے کوئی انہیں نماز سے روک کر دکھا دے۔ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، وہ کہتے ہیں جب سے عمر فاروق مسلمان ہوئے تب سے ہمارے اندر طاقت آ گئی، تب سے ہم طاقتور ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ایسی بڑی شخصیتوں کے لیے خاص طور پر دعاؤں کی تعلیم بھی دی ہے، اپنی عمل کر کے دکھایا ہے۔ عمر فاروق اس دعا سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ کوئی نرم دل تھے، مسلمانوں کے لیے رہنما رہبر تھے اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، بلکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان ان سے بہت ڈرتے تھے۔ شہر کے اندر مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر وہ مارتے تھے۔ اگر کسی مسلمان کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اس کا پیچھا کرتے، وہاں پکڑتے، وہاں مارتے۔ اتنا رعب اور دبدبا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی نے انہی کے لیے دعا فرمائی کہ جن کے پاس یہ طاقت ہے، اللہ ان طاقتوروں کو تو ہدایت دے دے، انہی کو تو ہدایت دے دے، ان کی طاقت، ان کا رعب اور دبدبا، اسی کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی مدد ہوگی۔ تو اس طرح سے ایسے افراد کے لیے دعائیں کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا، جب تک کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ساتھ میں رہے گی تب تک یہ ٹکراؤ ہوتا رہے گا، اور تب تک کہ مسلمانوں کو صبر بھی کرتے رہنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ 2023 سے 24 اچھا ہوگا، یہ نہ سمجھے 25 اچھا ہوگا، یہ نہ سمجھے یہ حکومت ان کی ہے، ان کی آئے گی تو اچھا ہوگا، کسی تیسرے کی آئے گی تو اچھا ہوگا، چوتھے کی آئے گی تب امن آئے گا۔ نہ ایک کی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی، نہ چوتھے کی، کسی کی بھی آ جائے، معاملات ایسے ہی رہنے والے ہیں۔ حالات میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ آزادی کے بعد سے کئی حکومتیں بدل گئی، کئی طرح کے بادشاہ اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، الگ الگ پارٹیوں کے، الگ الگ جماعتوں کے، لیکن کسی بھی سال مسلمانوں کے لیے امن کا سال نہیں بنا۔ ہر سال حادثے ہوتے ہیں، ہر تہوار میں حادثے ہوتے ہیں، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو یہاں، یہاں نہیں تو وہاں، کہیں نہ کہیں ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو مسلمان دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں، اور گناہوں سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، حرام کاری سے اجتناب کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 ایسی چیزیں ہیں، جب 5 ایسی برائیاں ہیں جو کسی قوم میں آئے گی تو 5 طرح کے عذاب ان کے اوپر نازل ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ ان 5 میں سے ایک برائی یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیں گے، یعنی
دین پر عمل نہیں کریں گے الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے دشمن کو ان پر مسلط کر دے گا، کسی دوسرے دشمن کو ان پر مسلط کر دے گا۔ فیاخذ بعض ما فی ایدیہم، اور وہ دشمن جب ان پر مسلط ہوگا تو یہ ان کے گھر لوٹے گا، ان کی دکانیں لوٹے گا، ان کا مال لوٹے گا، ان کی نوکریاں لوٹے گا، ان کی تجارتوں کو برباد کر دے گا، ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں جو ان کے اختیار میں ہیں، اختیار والی ساری چیزیں وہ لیتا چلا جائے گا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مسلمانوں کی بہت سے اختیارات چھین لی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی معیشت چھینی جا رہی ہیں، ان کے علاقوں کو، ان کے آبادیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی بدعمالیوں کا بھی سبب ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حرام کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، اور کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے، ہماری بستی کو امن والی بستی بنا دے، ہمارے محلے کو پیار و محبت والا محلہ بنا دیں۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسائل ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقے میں پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ ان تمام برے مسائل سے ہم سب کو آزاد کر دے، اور جو فتنے پھیلا رہے ہیں اے اللہ ان فتنہ پرور لوگوں سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ جو غلط راستے پر جا رہے ہیں اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تو ان ظالموں کو پکڑ لے، جو مظلوم ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ جو مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما، اے اللہ جو مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب